سبسکرائب کریں مدر ڈائری چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، مدر ڈائری میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچے کا پخانہ کون سا نارمل ہوتا ہے، کس پخانے کو آپ کو ٹینشن ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ دست اور موشن کنسیڈر کرنے چاہیے، اور کب آپ کو قبض کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ مجھے مدرس میسج کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کو موشن ہے یا ہمارے بچے کو قبض ہے، تو آپ کو کچھ باتیں جاننی پڑیں گی بچوں کے پخانے سے ریلیٹڈ۔ یہ ہماری ویڈیو ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اس کے بعد آپ اپنا کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ بچے کا پہلا پخانہ یعنی کہ فرسٹ اسٹول بچہ پیدا ہونے کے 24 گھنٹے بعد پہلا پخانہ کرتا ہے، یا بعض اوقات بچوں کی پیدائش کے دوران ہی بچے پر دباؤ پڑنے سے پخانہ خارج ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے خارج ہونے والے پخانے کو میکیونیم کہتے ہیں۔ میکیونیم سبزی مائل سیاہ ہوتا ہے، یعنی کہ بلیکش گرین سٹیکی سبسٹینس ہوتا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 دن بعد پخانے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اور پخانے کی رنگت میں تبدیلی کا انحصار دودھ کی قسم پر منحصر ہے، یعنی کہ بیبی کون سا دودھ پیتا ہے، یعنی ماں کا دودھ پینے والا بچہ اور مصنوعی دودھ پینے والا بچہ۔ ماں کا دودھ پینے والا بچہ، بچے کے پخانے کی رنگت پہلے سیاہی مائل سبز ہوتی ہے، بعد میں زرد ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک بار یا زیادہ بار چند دنوں کے لیے پخانہ کر سکتا ہے، یعنی دن میں ایک بار بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بار بھی کر سکتا ہے۔ بچے کا پخانہ نرم اور بغیر بدبو کے ہوتا ہے، بچے کی جلد پر خارش بھی پیدا نہیں کرتا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ماں کا دودھ مصنوعی دودھ سے بہت ہی اچھا اور سپیریئر ہوتا ہے۔ بریسٹ فیڈنگ میں بچوں کو کبھی قبض نہیں ہوتی اور نہ ہی دستوں کی شکایت رہتی ہے۔ بیبی کا شروع کا پخانہ سیاہی مائل سبز ہوتا ہے، بعد میں بھورا ہوتا ہے اور اس کے بعد زرد ہو جاتا ہے۔ اگر سبز گرین پخانہ بھی آئے سٹارٹ میں تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ مصنوعی دودھ پینے والے بچے کے پخانے کی رنگت سیاہی مائل سبز ہوتی ہے، جس کی رنگت پہلے ہفتے کے دوران تبدیل ہو جاتی ہے۔ پخانے کی رنگت بھوری ہو جاتی ہے، بچہ دن میں کئی دفعہ پخانہ کرتا ہے۔ بیبی کے پخانے میں دہی نما پھٹکریاں بھی ہوتی ہیں، جو پیٹ میں مصنوعی دودھ ہضم نہ ہونے کی بنا پر ہوتی ہے۔ بچے کو اکثر دست لگے رہتے ہیں، بچہ کمزور رہتا ہے اور اکثر بیمار رہتا ہے۔ بچے پر کسی قسم کے انفیکشن کا اثر بچے پہ بہت جلدی ہو جاتا ہے جو بچہ ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ نارمل پخانے مختلف قسم کے بچے کی روٹین ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کی روٹین کیا ہے۔ آپ کا بچہ اپنی روٹین کے مطابق جو ہے وہ پخانہ کرے گا، اس کے لیے آپ پریشان مت ہوں۔ بعض بچے دن میں 3 سے 4 مرتبہ پخانے کرتے ہیں، یہ نارمل بات ہے۔ بعض بچے روزانہ ایک بار یا صرف 2 مرتبہ کرتے ہیں، اور بعض بچے ایک دن چھوڑ کے یعنی کہ تیسرے دن پخانہ کرتے ہیں۔ یہ سب نارمل باتیں ہیں، اس کو آپ قبض مت کہیں، یا جو بچے 3 سے 4 مرتبہ کرتے ہیں اس کو دست یا موشن مت کہیں۔ یہ سب ایک نارمل پخانے ہیں۔ اب آپ نے قابل توجہ علامات کون سی ہیں جس پہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے؟ نمبر 1 قبض، نمبر 2 پیچش یا درد۔ اگر سخت خشک پخانہ جو 1-2 دن کے وقفے سے آئے اور بچے پر دباؤ، یعنی بچے کو بہت زور سے، بچے کے چہرے سے فیل ہو وہ بہت زور لگا رہا ہے اور اسے تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ آئے تو وہ قبض ہوتی ہے۔ بیبی کے پخانے کے ساتھ قبض پہ کبھی کبھی خون بھی لگا ہوا ہو، اگر پتلے سبز رنگ کے، بہت زیادہ پتلے سبز رنگ کے یعنی واٹری گرینش سٹول کے پخانے آ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے بیبی کو ڈائریا ہو رہا ہے۔ جب بچہ ٹھوس غذا کھا رہا ہو لیکن جھلی کے ساتھ پتلے دست آئیں تو پیٹ کی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بیبی کو قبض ہو گئی ہے، قبض کی علامات میں پخانے سخت اور سدوں کی صورت میں آئیں گے جو 1-2 دن کے وقفے کے بعد آئیں گے، اور پخانے کرتے وقت بچے پر دباؤ درد کا باعث معلوم ہوگا۔ قبض کی صورت میں سخت پخانہ خون آلود بھی ہو سکتا ہے۔ ماں کا دودھ پینے والے بچے میں قبض نہیں ہوتی، لیکن بوٹل فیڈنگ والے بچے کی قبض ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا ہے تو سادہ پانی زیادہ دیا جائے، پانی میں تازہ مالٹے کا رس
یا پھر خشک بیر ملتے ہیں پنسالی کی دکان پہ، وہ آپ تھوڑے سے لے کے گھر میں رکھ لیں. جب آپ کو بچے پہ قبض کا فیل ہو تو تھوڑے سے پانی میں بوائل کر کے اس کا 1 چمچ بچے کو دے دیں. اس سے بچے کی قبض سے آرام ہو جائے گا. اور بیبی کو روزانہ پکانے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر قبض کے ساتھ خون بھی لگا ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بچے کی پکانے والی جگہ پہ ویسلین لگانی ہے. اگر آپ کا بیبی بڑا ہے، یعنی کہ جو کھانا کھاتا ہے بیبی یا غذا کھاتا ہے، تو پھر آپ نے غذا پہ توجہ دینی ہے کہ بچہ کیا کھا رہا ہے، اس کی غذا کو چینج کریں، کون سی بچے کو سوٹ نہیں کر رہی. اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے، یعنی کہ وہ باٹل فیڈنگ پہ ہے اور بہت زیادہ قبض کی شکایت ہے، تو پھر اس کا دودھ جو ہے وہ چینج کریں ڈاکٹر سے پوچھ کے. نیکسٹ یہ ہے کہ ڈائریا یعنی کہ دست، اسال، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنتڑیوں کی اندرونی جھلی پر جراثیم کا، وائرس کا یا پیراسائٹ کی انفیکشن ہو، کیمیکل ہو یا خاص غذائی اجزاء کی اثر اندازی سے آنتڑیوں کی نارمل کارکردگی متاثر ہونے سے دست لگ جاتے ہیں. ڈائریا کی نشانی یہ ہے کہ پانی کی طرح پتلے بہتے ہوئے دست آئیں گے. 1 منٹ بعد اتنے بڑے لمبے دست آئیں گے جن کی تعداد مختلف مریضوں میں مختلف بھی ہو سکتی ہے. بعض مریضوں کو قیبی آتی ہے جو کہ خطرناک بھی ہوتی ہے. ڈائریا میں سب سے بڑی اور خطرناک پیچیدگی جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، جس سے مریض نڈھال، کمزور اور نیم بے ہوش ہو جاتا ہے اور شوق میں بھی جا سکتا ہے. دستوں کے دوران مائع چیزیں اور پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے. بچوں کے لیے ماں کا دودھ ضرور جاری رکھا جائے. دستوں کے دوران خوراک اور مائع کی ضرورت زیادہ سے زیادہ کی جائے. میٹھی پکی لسی، سکنجبین اور مشروبات زیادہ سے زیادہ پیے جائیں. دستوں کے دوران مسٹ ہے ORS ضرور استعمال کیا جائے. پتلی اور نرم غذاؤں کا استعمال کیا جائے. پانی، خوراک اور پانی کی کمی نہیں ہونے دی جائے. شدید پانی اور نمکیات کی کمی میں ڈرپ لگائے جائے. اسال کے گھریلو علاج کے 3 اصول ہوتے ہیں. گھر میں موجود اور آسانی سے دستیاب ہونے والے مائعات دیں جن میں خوراک بھی شامل ہو، مثلا دلیا، یخنی اور چاول کا پانی جو کہ بآسانی پیا جا سکے، لیکن اسے تھوڑا سا گاڑھا ہو تو بہتر ہے. 2 سال سے کم عمر بچے کو ہر پکانے کے بعد 1/4 کپ سے آدھا کپ، 2 سال سے 10 سال کے بچے کو ہر پکانے کے بعد آدھے کپ سے 1 کپ، 10 سال سے بڑے بچے کو جس قدر پینا چاہے پلائیں. چھوٹے بچے کے لیے ماں کا دودھ بہترین خوراک ہے. انہیں بار بار دودھ پلائیے. اگر بچہ اوپری دودھ پیتا ہے تو وہ بھی جاری رکھیں. 6 ماہ سے بڑے بچہ جو پہلے ہی ٹھوس غذا لے رہا ہے انہیں دلیا یا دوسری نشاستہ والی دالیں، سبزی، گوشت یا مچھلی کے ساتھ ملا کر دیں. ہر خوراک میں 1-2 چمچ تیل، گھی یا مکھن کے ملائیں، ہو سکے تو دیسی گھی ملائیں تاکہ خوراک کی قوت میں اضافہ ہو. اسال میں انڈا بھی دیا جا سکتا ہے. تازہ پھلوں کا رس یا کیلا پوٹاشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اچھے ہیں. ڈبے کا جوس کبھی بھی نہ دیں، وہ بہت خطرناک ہے اور اسال کا اضافہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو بچے میں یہ سب علامات نظر آئیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس یا قریبی ہاسپٹل لے کے جائیں. بہت زیادہ پتلے پخانے آ رہے ہوں، بخار کا ہونا، بچہ شدید غذائی کمی کا شکار ہو، بار بار الٹیاں کر رہا ہو، کھانا پینا کم کر دے، دستوں کا 14 دن سے زیادہ ہونا، پیاس کا بڑھ جانا، پخانے میں خون آنا، جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی بڑھ جانا. آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ دست میں، ڈائریا میں ORS کیسے بناتے ہیں، جو پیکٹ محلول ملتے ہیں اس کو کیسے بنانا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو فوراً گھر میں کیسے ORS بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ORS کے ساتھ ساتھ دست کے دوران آپ کون سی خوراک دے سکتے ہیں. بچے کی ویٹ کے حساب سے بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے کتنی چیزیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہی ہوں یہاں پہ. امید کرتی ہوں بچوں کی دستوں سے ریلیٹڈ اور بچوں کے قبض سے ریلیٹڈ. ہاں ایک بات اور، جب بھی دست آئے بچوں کی تو سونف، الائچی اور پودینہ، بچوں والی ماؤں کو چاہیے ہر وقت کچھ چیزیں مسٹ گھر میں رکھیں. اس سے ریلیٹڈ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گی، لیکن سونف، الائچی، پودینہ تھوڑا لے کے اسے پانی بوائل کریں. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچوں زیادہ مقدار میں پخانے کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اسے پلائیں. اس سے یہ بہت زیادہ اچھا ٹانک ہے، اس سے بچے کا ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور بچہ بہت جلدی ہی ریکور کرتا ہے. باقی میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں سب چیزیں کلیئر بتاؤں گی. اس سے امید کرتی ہوں آپ کے لیے بھی ہیلپ فل رہی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.